باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے خداوند کے پاک اور زندہ کلام میں سے آج کا پیغام مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی 1 تا 6 آیات۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں، مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگیں۔ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ خراس کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا، بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر، اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر، اور اگر وہ ایک دن میں 7 بار تیرا گناہ کرے اور 7 بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اسے معاف کر۔ اور رسولوں نے خداوند سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ خداوند نے کہا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے تو تم اس شہتوت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خدا قادر مطلق باپ، ہمارے ایمان کو بڑھا اور مضبوط کر، تاکہ ہم ہر لمحہ تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے برائی کے کاموں سے ہمیشہ دور رہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دے سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس کی مرکزی آیت نمبر 2، ان چھوٹوں میں سے ایک کو ٹھوکر کھلانے کی بنسبت اس شخص کے لیے یہ مفید ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکا کر سمندر میں پھینکا جاتا۔ تو عزیزو، ہمارے خداوند یسوع المسیح انسانوں کے قتل کا مشورہ نہیں دیتے، بلکہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اعمال کے نتائج پر سنجیدگی سے غور کریں کہ کیا ہمارا کلام اور کردار خدا اور یسوع کا غلط نظریہ تو پیش نہیں کر رہا، جس سے کسی کے ایمان میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو۔ ایسا کرتے ہوئے ہم دوزخ کے لائق ٹھہر سکتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم بے دردی کی موت مارے جائیں۔ ہم اپنے کلام اور کام سے متعلق ہوشیار رہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج ہمیں 2 طرح کی قوتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کے گناہ کی آزمائش کی قوت اور دوسری قوت ایمان سے کس طرح ان آزمائشوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی کی راہ میں پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، بلکہ پتھر کو راہ سے ہٹانا ہے تاکہ دوسروں کو ٹھوکر نہ لگے یا کوئی گرے نہ۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب صاف اور سادہ سے الفاظ میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں دوسروں کے لیے اچھا نمونہ یا رول ماڈل بنے، اور لوگ بھی وہی سیکھیں گے جس طرح ہم اگر یسوع المسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کام کریں گے۔ خاص کر نوجوانوں یا بچوں کو سکھانا ہے، ایمان میں مضبوط رہنا ہے، کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تبھی نوجوان ہم سے سیکھیں گے کہ کس طرح کچھ مقدسین بھی یسوع کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ صرف خداوند یسوع المسیح کی محبت کی خاطر پیش کر دیا، مگر وہ برے کاموں سے دور رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زندگی صرف ایک بار ہی ملتی ہے۔ اسے اچھی طرح جئیں، کیونکہ اسی قادر مطلق خدا باپ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، جس نے ہمیں خاص مقصد یا مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جب اس مشن یا مقصد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تب خدا ہمیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب آج کی تیسری آیت پر غور کریں۔ خبردار رہو، اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر،
اب ملامت کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بھلا کہنا۔ مثلا اگر کوئی گناہ کرے تو اسے منع تو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، تو یہی سمجھ کر کہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ خدا کا مقبول نظر بن جاتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان میں مضبوط ہونا ہے کہ خدا ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ہر وقت تیار رہو۔ تو اگر ہمارا ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے تو خدا ہمارے ذریعے اپنے جلال کے لیے کام کروا سکتا ہے۔ وہ ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ تو عزیزو، آئیں ایمان کی قوت سے ہی آزمائش سے دور رہیں، تاکہ ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے کاموں، باتوں، خیالوں اور سوچوں میں خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے رہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلے، آمین۔